السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں عشق جنون کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ سارے حالات جو ہیں وہ سارے واقعات جو ہیں وہ راحم کے خلاف ہیں، اور سبھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سارا اس کے پیچھے راحم ہی اس میں ملوث ہے۔ اور جب گھر پر بھی پولیس آتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اب باپ کے سامنے بھی ماں بیٹا دونوں جو ہے، شہروز چھوٹا بھائی اور ماں جو ہیں وہ دونوں ہی اس طرح سے سارے حالات بنا دیتے ہیں، اور وہ باپ کے سامنے صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں، میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا، اور ہوٹل کون سنبھال رہا ہے، وہ تو بھائی سنبھال رہے ہیں۔ اور پھر باپ کا یقیناً اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، اور جب پولیس کے سامنے بھی سارے واقعات ایسے ہی آتے ہیں تو راحم ہی جو ہے وہ مجرم قرار پائے گا۔ اور ہوش میں آنے کے بعد ایمن جو ہے وہ بھی یہی بیان دیتی ہے کہ علی نواز کے بیٹے نے یہ سارے واقعات ہوئے تھے، میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ساری اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے اب پولیس جو ہے وہ اسی کو گرفتار کر لے گی۔ اور عشق جنون کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور ایمن جو تھی وہ بے ہوش تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، اور وہ جب ہوش میں بھی آتی ہے تو وہ جیسے پولیس اس سے بیان لینے آتی ہے تو وہ جب اس سارے واقعے کو دوبارہ سے سوچنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے دماغ پر بہت زور پڑتا ہے، اور وہ دوبارہ سے بہت تکلیف محسوس کر رہی ہے، اور اس کو پہلے تو یاد نہیں آتا لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو سارے واقعات یاد آنے لگتے ہیں، اور وہ نام لے دیتی ہے کہ علی نواز کے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اب چونکہ وہی اس ہوٹل کو چلانے والا تو راحم ہے، تو اس لیے سب کو اسی پر شک ہو جاتا ہے، اور گھر پر بھی جب سی سی ٹی وی کیمراز بند ہوئے تو اس سے جب اس کے آپریٹر سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سر راحم نے کہا تھا کہ کیمراز بند کر دو۔ اب علی نواز بھی یہ سن کر حیران ہے اور پریشان ہے اور مجبور ہے وہ یہ سب ماننے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے پیچھے شاید اسی کا ہاتھ ہے، اور یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ اور اب یہ بڑی ایک عجیب سی گمبھیر سی سچویشن بن گئی ہے، اور ایمن بھی جب ہوش میں آتی ہے اور جب وہ اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جاتی ہے تو وہ یہی سب کے سامنے یہی بیان دے گی کہ مجھے راحم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب یہ سب سمجھنے سے باہر ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور یہ ایمن ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی ایمن نے کچھ سوچ رکھا ہے، کوئی اس کی چالاکی ہے، یا وہ کیا سوچ کر الزام جو ہے وہ راحم پر ڈال رہی ہے۔ لیکن بہت عجیب سی سچویشن بن گئی ہے، اور ایک طرف تو راحم کی منگنی ہوتی ہے اور پسند سے شادی ہونے والی ہوتی ہے، لیکن منگنی کے موقع پر ہی یہ سارا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور اس کی منگیتر بھی بہت پریشان ہے، بہت دکھی ہے، اور اس کے والد کہتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی کو رلایا ہے میں اس کو ساری عمر کبھی ہنسنے نہیں دوں گا۔ اور اس طرح سے اب سب کے جو بیانات ہیں وہ سب راحم کے ہی خلاف ہیں، اور راحم ہی اس پہ جو ہے وہ الزام سب راحم پر آئیں گے، اور یقیناً پولیس کے ہاتھوں بھی وہی گرفتار بھی ہوگا۔ اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سچویشن بنتی ہے، راحم جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سچا ثابت کر سکے گا یا نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ اس کی والدہ نے، جو کہ اس کی سوتیلی ماں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو بچاؤ گے اور اپنا بڑا بیٹا ہونے کا ثبوت دو گے، تو یقیناً وہ اس وجہ سے بھی خاموشی اختیار کرے گا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانا چاہے گا۔ اور دوسری طرف چھوٹا بھائی جو ہے وہ کس قدر ڈھیٹ انسان دکھایا گیا ہے کہ بہت ہی بدتمیز وہ ہے، اور اس کی شخصیت بھی عجیب ہے کہ وہ نہ تو خوفزدہ ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا ڈر ہے اس کو کہ میں نے اس لڑکی کو زخمی کیا ہے اور پھر میں اس لڑکی کو وہاں سمندر کے کنارے پھینک بھی آیا، تو اگر وہ بیان دے دے گی میرے خلاف تو کیا ہوگا، اس کو اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ وہ
ابھی بھی اکڑ دکھا رہا ہے اور اپنے باپ کے سامنے بڑے آرام سے وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے کہ دیکھیں میں تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں اور میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا، اور اس نے سارا الزام جو ہے وہ راحم پر ڈال دیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ، اور اس کی آہستہ آہستہ یہ اس کا جو سسپینس ہے وہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ آگے جو سٹوری ہے وہ کس طرح سے چلنے والی ہے، عیش کی جنون۔